بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، جس طریقے سے زندگی کے لیے جینا سیکھتے ہیں، اسی طریقے سے نیکی کے لیے پینا سیکھیں کہ ہمیں کس طریقے سے، کس انداز سے اور کن کن آداب کے ساتھ پینا ہے کہ ہمارا یہ پینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے اور پورا ثواب حاصل ہو اور انسانوں اور جانوروں کے پینے میں بالکل فرق واضح ہو جائے۔ تو ان آداب کو غور سے سنیں۔ سب سے پہلا ادب ہے کہ پانی پینے کا کٹورا، پیالہ یا گلاس داہنے ہاتھ میں لیں، بائیں ہاتھ سے نہ کھائیں نہ پئیں، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے۔ اگر انسان پرواہ کیے بغیر مسلسل شیطانی کام کرتا رہتا ہے، پھر جب اس پر واقعی شیطان چڑھ جاتا ہے، بیماری یا آفت و بلا اس پر حاوی ہو جاتی ہے، خدا کی پھٹکار کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی بربادی کا ناچ دیکھنے میں عجیب لگتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچانے کے لیے کہا گیا ہے کہ داہنے ہاتھ میں گلاس لیں۔ دوسرا ادب، جب گلاس میں پانی لے لیں تو پانی کو چیک کر لیں، دیکھ لیں کہ تنکا یا گرد و غبار تو نہیں ہے۔ تیسرا ادب، اگر گلاس کے پانی میں تنکا ہو یا گرد و غبار ہو تو اس کو پھونک کر باہر نہ نکالیں، بلکہ گلاس کو ٹیڑھا کریں اور اس کو باہر نکالیں۔ اگر گلاس ٹیڑھا کرنے کے باوجود بھی تنکا یا گرد و غبار نہیں نکلتا ہے تو اس پانی کو پھینک دیں اور دوسرا صاف پانی لے لیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی سے پانی مانگا ہے تو دینے والے کا فرض بنتا ہے کہ وہ پانی کو دیکھ لیں کہ پانی خراب تو نہیں ہے، تنکا وغیرہ یا گرد و غبار تو نہیں ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کو پھینک دیں اور دوسرا صاف پانی لے کر کے مانگے جانے والے انسان کو پیش کریں۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ جب آپ دیکھ لیں تو اطمینان کے ساتھ کسی جگہ پر بیٹھیں اور بسم اللہ پڑھ کر اطمینان کے ساتھ پانی پینا شروع کریں۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر ایک گھونٹ پئیں اور پانی کو چھوڑ دیں اور برتن کو منہ سے الگ کر کے دوسرے سائڈ سانس لیں۔ پھر دوسری مرتبہ 2 گھونٹ یا 3 گھونٹ پئیں اور پانی کو چھوڑ دیں اور برتن کو منہ سے الگ کر کے دوسری طرف سانس لیں۔ پھر تیسری مرتبہ پورے پانی کو ختم کر دیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کی چیزوں کو 3 سانس میں پیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ایسا کرنے سے اطمینان ہو جاتا ہے، بیماری یا مصیبت سے حفاظت رہتی ہے اور وہ چیز جو پیٹ کے اندر ہے وہ خوب ہضم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹری لحاظ سے بھی تھوڑا پینے میں بہت فائدہ ہے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ پیاس بجھ جاتی ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پیٹ پر وزن نہیں پڑتا ہے، اور وہ شکل کہ اوپر ایک ٹینکی ہو اور اس کا پانی نکلنے کا منہ آپ کھولیں اور دھڑام سے نلکے کے اندر پانی کو ڈال کر پوری بستی میں پانی سپلائی کر دیں، تو ایسا منہ لگا کر پانی چڑھانے سے 2 نقصان ہیں۔ ایک تو پینے والے کو صبر نہیں ہوتا
اور دوسرا زیادہ پانی جانے کی وجہ سے تندرستی کو نقصان کرتا ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتلائے کہ پانی کو آرام کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ پئیں کہ آواز گڑگڑ کی نہ آئے، یہی ادب ہے۔ اور جب آپ پانی پی چکیں تو دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے کھلایا، جس نے پلایا اور ہم کو مسلمان بنایا۔ اور پانچواں ادب یہ ہے کہ برتن میں منہ لگائے ہوئے سانس نہ لیں، کیونکہ اندر کی ہوا جو باہر آتی ہے تو وہ اندر سے گندگی لیے ہوئے آتی ہے، اور یہ گندگی پانی میں مل جائے گی اور پھر اس پانی کو آپ پئیں گے تو بدن کے اندر بیماری پیدا ہو جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں سانس لینے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے کھڑے ہو کر کے پینا اسلامی تہذیب کے خلاف ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے کہ پٹھے کو ڈھیلا کر کے آپ پانی پئیں، اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ بیٹھ کر کے پانی پئیں۔ اور چھٹا ادب یہ ہے کہ سونے یا چاندی کے پلیٹ میں، سونے یا چاندی کے برتن میں پانی نہ پئیں۔ اسی طریقے سے مشق، ڈول یا گھڑے وغیرہ میں منہ لگا کر کے پانی نہ پئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس میں کبھی اچانک ڈھیر سا پانی آ جاتا ہے، پھر اس سے اوپر سرک جانے کا خطرہ ہوتا ہے، پھر بہت سارا پانی باہر آ کر کے کپڑا خراب ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ لگا کر ان چیزوں میں آپ پانی نہ پئیں۔ تو میرے دینی بھائیوں، یہ تمام آداب تھے پانی پینے کے، جن کو آپ معمولی سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں قبول ہونے کے لیے بڑے چھوٹے کا فرق نہیں ہے، بلکہ اخلاص کی ضرورت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چھوٹا سا چھوٹا عمل اگر اخلاص کے ساتھ آپ نے کیا ہے تو یہ نیکی جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ تو پانی پینے کے آداب جو ہیں یہ آپ کو معمولی لگ رہے ہیں، لیکن اگر نبی کی سنت کے مطابق ہو گئے اور اخلاص کے مطابق ہو گئے تو یہی ادب آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ان تمام آداب کے ساتھ پانی پئیں گے اور اس پینے کے کام کو نیکی بنائیں گے، اور اس نیکی کے صدقے میں اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ ضرور عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے و سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔